پاکستان میں ہر چیز کا زوال تواتر سے اپنے عروج کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب نہ جانے کتنا ٹائم لگے کہ یہ اپنے عروج پر پہنچ جائے۔ وقت بتا رہا ہے کہ بہت کم ٹائم ہمارے پاس ہے اور ہمیں اب تیزی سے بہت ساری چیزوں کو پرکھنا اور دیکھنا ہوگا۔ ابھی گوگلی نیوز جو ہے وہ جاوید چودھری صاحب کو سامنے رکھ کے ایک سٹوری بیان کر رہا ہے، لیکن اس میں بھی آدھا نہیں، آدھے سے بھی کم جو ہے وہ حقیقت بیان کی گئی ہے، بلکہ بیچ میں ساتھ میں کچھ ملاوٹ کر کے کچھ ڈنڈی بھی مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب یہ ڈنڈی کیوں ماری جاتی ہے؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نواز شریف کے دور میں کچھ نہ کچھ بینیفٹ اٹھاتے رہے اور پھر اس بینیفٹ میں اپنے مزے اب یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کاش وہ وقت دوبارہ سے لوٹ آئے۔ اب جو جاوید چودھری صاحب کی بات کو گوگلی نیوز پہنچا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کو نکالنے کے لیے عمران خان کو لایا گیا اور یوں ملک کو تباہ کر دیا گیا، تو ان کے لیے حقائق کو سٹیٹ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ان کی خدمت میں عرض ہے کہ 1970 سے پہلے پاکستان میں کوئی طاقتور سیاسی جماعتیں نہ تھیں بلکہ گروہ بندیاں تھیں، لیکن جب ایسٹ پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی ویسٹ پاکستان میں الیکشن جیت چکی تو اس کے بعد اقتدار شیخ مجیب کو منتقل نہیں کیا گیا اور جھوٹے الزامات لگا کر ذوالفقار علی بھٹو کو پارٹی کو بدنام کیا گیا، کیونکہ یہی باقی ماندہ پاکستان ہمارے پاس بچا تھا۔ شیخ مجیب کا جو حال ہوا یا اب اس کی بیٹی جیسے وہاں پہ وزیر اعظم ہے وہ کہانی سب کے سامنے ہے، لیکن یہ جو انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو نکال کر عمران خان کو لایا گیا تو ملک تباہ ہوا، تو یہاں سٹوری سرے سے ہی غلط ہے، بلکہ بہت زیادہ غلط ہے۔ ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی کو نکالنے کے لیے نواز شریف کو لایا گیا۔ پیپلز پارٹی کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے ہر وہ چال چلی گئی جو یہ ہمارے تھنک ٹینک اور ہمارے یہ تجزیہ نگار اور ہمارے یہ راہ دکھانے والے جو راہزن ہیں، انہوں نے یہ سب چیزیں بتائیں کہ پیپلز پارٹی کسی کام کی نہیں ہے۔ پنجاب تیری پگ کو لگ گیا داغ، جس کا میں اکثر و بیشتر ذکر بھی کرتا ہوں۔ تو پیپلز پارٹی کو کونے میں لگانے کے لیے نواز شریف کو لایا گیا۔ جب یہ نظر آیا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی تو کسی طریقے سے کونے میں نہیں لگ رہی ہے، تو وہاں پر ایم کیو ایم کو لا کھڑا کیا گیا۔ پھر ایم کیو ایم کے ساتھ وہ جو اب جی ڈی اے ہے اس جیسی قوتوں کو بھی پوری ان کی آبیاری کی گئی۔ تو یوں ہم نے ایک ملک گیر جماعت کو، جس نے نہ تو کبھی سرنڈر کیا، جس نے نہ کبھی کمپرومائز کیا، جس نے نہ کبھی لوگوں سے جھوٹ بولا اور جس نے نہ کبھی این آر او کر کے یعنی سمجھوتے کر کے ملک سے باہر گئے اور باہر بیٹھ کے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، جو کہ آپ نواز شریف کے پارٹی میں اور نواز شریف کے بارے میں بآسانی کہتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ جب پیپلز پارٹی کو اچھی طرح اسٹیبلشمنٹ نے بدنام کر دیا، کیونکہ نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی، تو نواز شریف کی بھی کل پرزے نکلنے شروع ہو گئے، کیونکہ جو بھی انسان اقتدار کی راہداریوں میں چلتا ہے اور پھر اقتدار کی مسند پر بیٹھتا ہے، اس کے اندر بھی کئی طرح کی چیزیں پنپنے لگتی ہیں۔ تو نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ایک آرمی چیف کو برطرف بھی کیا اور کئی کو اپنے ہاتھ سے اپوائنٹ بھی کیا۔ پھر 12 اکتوبر 1999 ہو گیا تو نواز شریف جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے جھولی میں پکے ہوئے پھل کی طرح آن گرے، لیکن پیپلز پارٹی نے نہ تو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی معاہدہ کیا اور نہ ہی کوئی اس طرح کی بات کی کہ جس سے پاکستان کے عوام کے حق کے اوپر سمجھوتا دکھائی دیتا ہوں۔ تو نواز شریف صاحب کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا اور یوں ایک نئی راہ اس پاکستان کو گورن کرنے کی نکالی۔ اب جب نواز شریف پیپلز پارٹی کے بارے میں وہ کچھ بیان کر چکے تھے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، تو صاحب ذرا پیپلز پارٹی کو اس کا نقصان پہنچا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سندھ میں محدود ہو گئی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کے اندر اور اس کے پیچھے کیا ماجرا اور کیا سٹوری ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے۔ پھر نواز شریف کے جب کل پرزے بہت زیادہ نکل آئے تو اس کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے عمران خان کو لایا گیا۔ عمران خان نے آ کے نواز شریف کے بارے میں اتنی ہی بلکہ اس سے تھوڑی کم غلط زبان استعمال کی جتنی نواز شریف جو ہیں پیپلز پارٹی کے بارے میں استعمال کر چکے ہیں۔ اب اگر آپ عوام میں سروے کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عوام پی ٹی آئی سے بدظن ہے اور نواز شریف کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ اور جھوٹ سے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔
یہ لوگوں کی ویڈیوز بناتے ہیں اور یہ ایک جتھے کی طرح کام کرتے ہیں. تو یعنی پولیٹیکل ارینا میں، پولیٹیکل زندگی میں پی ٹی آئی جو ہے وہ ویسے بدنام ہو گئی. اب اس پہ گانا بھی یاد آتا ہے کہ منی بدنام ہو گئی، تو پی ٹی آئی بھی اسی طریقے سے پوری بدنام ہو گئی. تو مسلم لیگ نواز بھی بدنام ہو چکی، اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی جو کہ سمجھوتے نہیں کرنے والی تھی اس کو ویسے بدنام کر دیا گیا. تو اسٹیبلشمنٹ نے اپنا تمام کھیل کھل کے کھیلا، اور بہت سارے انٹلیکچوئلز جو بحث کرتے تھے، جو لوگوں کو راہ دکھاتے تھے، انہوں نے لوگوں کو 2 نمبر راہ دکھائی. آج بھی ٹیلی ویژن پر کئی طرح کے لوگ بیٹھے ہیں جو 70s کے الیکشن میں نوجوان تھے، اور ہم اسکول کے بچے ہوتے تھے تو ہم انہیں دیکھتے تھے کہ وہ ایسی یعنی سچائی سے ہٹ کر باتیں بیان کر رہے ہیں، جس میں مجیب الرحمان شامی اور وہ ناجی صاحب جو ہے وہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے پیپلز پارٹی کے خلاف ایسا زہریلا پروپیگنڈا کرتے تھے، کیونکہ ان کے تانے بانے آج تک کہیں اور جڑے ہوئے ہیں اور وہ وہاں سے لائن لیتے ہیں. تو اس طرح سے پیپلز پارٹی کو نکالنے کے لیے نواز شریف کو لایا گیا، اور نواز شریف کو نکالنے کے لیے عمران خان کو لایا گیا، اور ان دونوں کے ذریعے پورے سیاسی نظام کو بدنام کر دیا گیا. اب آپ کا صدارتی نظام جو ہے اس کے ڈھول بجائے جا رہے ہیں. اب پیپلز پارٹی کو کریڈٹ عوام میں نہیں مل سکتا، نواز شریف کو بھی نہیں مل سکتا، اور عمران خان صاحب کو بھی نہیں مل سکتا. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ملک کے حالات اور بدتر ہوں گے، اور اس بدتر صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ جیسے چاہے گی وہ ویسے کھیلے گی. تو کہتے ہیں کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے. ہم نے پاکستانیوں نے نادان دوست نواز شریف لیا، پھر اس سے بڑھ کر ایک اور نادان دوست عمران خان کو بنایا. تو اب ہمارے بھگتنے کا ٹائم آ چکا ہے. جاوید چودھری صاحب ان تمام چیزوں کے بارے میں اگر دوبارہ سے اس کو ریویو کریں، اور گوگلی بھی اس کو دوبارہ سے ریویو کر کے پیش کریں، تو ہم ان کے مشکور ہوں گے. لیکن جھوٹ بولنے میں تو کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس لیے میں کہتا ہوں پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اور پھر بہت ہی بیہودہ طریقے سے ہوتا ہی رہتا ہے. میں ہوں فیل ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. ملتے ہیں کسی اگلے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.